ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ڈاکٹر ستیش کمار، ڈاکٹر اقبال شیخ، ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، برادر محمد کنی، برادر رمضان درگاہ, other dignitaries on the dais and dignitaries of the dais. This is an occasion of thanksgiving to the Almighty Allah who blessed us with an opportunity, ability and resources to translate His divine book into Kannada language. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Brothers and sisters, the fourth volume of commentary by Maulana Maududi in Urdu was released today. Another 2 volumes are ready and likely to go for print and likely to be released in the next few months. We are thankful to the Almighty for having given us this rare opportunity to take His message to the fellow countrymen here. In fact, it is a primary duty of a believer to propagate the teachings of the divine books to those who are still unaware of. A couplet in Urdu goes like this: ان کی غفلت کی سزا میں ہے ہمارا حصہ جن تک پہنچے نہیں قرآن کے پیغام ابھی. I have been asked to speak in Urdu also because most of the audience who are left now are fond of this language too. In fact, in the here and there somewhere I may refer to the Urdu sentences also. The central theme of the today's occasion, welfare society and divine books. You may opine that almost all the speakers of the day had a consensus. They agreed upon the fact that a change in society, a change in individual is possible only through divine teachings, divine guidance, divine books. There was no difference of opinion on this point. A change in individual, a change in society is possible perpetually, forever, only through divine books, divine guidance. آج جس بات پر یہاں پر گفتگو ہوئی، فلاح سماج، سماج کی بہبودی اور فلاح اور مذہبی تعلیمات، مذہبی کتابیں. تمام لوگوں کا جنہوں نے آج اظہار خیال کیا، اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانی زندگی میں تبدیلی، ایک سماج میں تبدیلی، ایک سماج میں بہتری، سماج کی فلاح، وہ مذہبی تعلیمات ہی سے ممکن ہے. With this being the fact and the consensus, what we have to ponder upon is there are 3 levels of human life. One is individual, another is societal, another is governance. A change requires 3 fundamentals. One is policies and programs, another is harmonious environment, third one is pious personalities. What we discuss today is about the environment and the individuals. کسی بھی سماج میں تبدیلی کے لیے فلاح
ریاست کی، مملکت کی، سماج کی بہبودی کے لیے 3 باتوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ایک ایسی تعلیمات ہوں، ایسی پالیسیز ہوں، ایسا پروگرامز ہو جو سب کی بھلائی کا اس کے اندر سامان رکھتا ہو. کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، کسی ایک لنگوسٹک گروپ کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، فار دی انٹائر مین کائنڈ. اس کے اندر ویلفیئر کی وہ اسپرٹ اور وہ پروگرام ہو ان ٹیچنگز کے اندر. فرسٹ ریکوائرمنٹ. سیکنڈ ریکوائرمنٹ، جو انڈیویجولس سماج کو بناتے ہیں ان انڈیویجولس کے اندر ان تعلیمات کو اپنانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے کا مخلصانہ ان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. تیسرا لیول یہ ہے کہ ہم سب مل کر جو حکومت بناتے ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کے اندر بھی پالیسیز اور پروگرامز اسی لیول کے ہونا چاہیے. تبھی ایک ویلفیئر سوسائٹی، ایک ویلفیئر کنٹری، ایک ویلفیئر نیشن کا کانسیپٹ پورا ہو سکتا ہے. انڈیویجول لیول پر میں اور آپ سادھو سنت بن جائیں، لیکن جو ایم ایل ایز اور ایم پیز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے لیجسلیٹ کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اگر وہ قوانین، اگر وہ لوگ اس ویلفیئر اسپرٹ کے ساتھ وہاں پر موجود نہ ہوں اور ان کے ذہنوں میں مذہبی تعلیمات، ڈیوائن ٹیچنگز، ڈیوائن بکس کا وہ جذبہ، اس کو فالو کرنے کی اسپرٹ موجود نہ ہو، تو انڈیویجول لیول پر چھوٹے منیچرز ہم بنائیں گے ویلفیئر کے. لارجر لیول پر سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ویلفیئر نہیں آئے گا. ہندوستان کی جب آزادی ہوئی، ہمارے فریڈم فائٹرز نے، ہمارے فور فادرز نے، ہمارے فادر آف دی نیشن نے جو خواب دیکھا تھا ہندوستان کے لیے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، آج ڈیولپمنٹ کا راگ ہے. ڈیولپمنٹ میں ویلفیئر کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے، اس لیے ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ. لیکن جس طرح کا ڈسپرپورشنیٹ اینڈ امبیلنس ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس کے اینڈ میں آپ کو پبلک ویلفیئر نظر نہیں آتا. ٹاٹاس اینڈ برلاس کا ڈیولپمنٹ ہو جائے، امبانیز کا ڈیولپمنٹ ہو جائے، بڑے بڑے ساہوکاروں کا ڈیولپمنٹ ہو جائے، تو اس سے ملک کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر نہیں ہوتی. آج اسی ہندوستان میں ہمارے ہی گورنمنٹ کے ریکارڈز کے مطابق بلو پاورٹی لائن کی آپ پاپولیشن کا آپ ریشیو دیکھیے، کتنے کروڑ انسان پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. پاورٹی لائن کا جو یارڈ سٹک سابق وزیر نے کہا تھا کہ 36 روپیز پر ڈے جس کی ارننگ ہوتی ہے وہ ایبو پاورٹی لائن ہے. 36 روپیز سے زیادہ جس کی آمدنی پر ڈے ہوتی ہے ایبو پاورٹی لائن ہے. 36 روپیز 100 روپیز میں آج ایک دن میں ایک فیملی کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، میں اور آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کی پالیسیز میں ویلفیئر کا کانسیپٹ نہ ہو تو سماج میں سدھار بھی نہیں آئے گا، ویلفیئر بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. یہی گورنمنٹ اپنی ٹریجری کو بھرنے کے لیے شراب کے لائسنس دیتی ہے، ریونیو آتی ہے گورنمنٹ کو. شراب کے کارخانوں کا لائسنس، شراب کے ریٹیل آؤٹ لیٹس کا لائسنس، بارس اینڈ ریسٹورنٹس وتھ بارس اس کے لیے لائسنس، گورنمنٹ کو ریونیو آتی ہے. اور ادھر اس کی وجہ سے سماج میں کتنا سدھار ہو رہا ہے، کتنا ویلفیئر ہو رہا ہے. میں اور آپ انڈیویجولی یہاں پر ایسے پروگرامز کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ شراب حرام ہے، شراب نہیں پینا چاہیے، شراب سے نقصان ہوگا، تو 2-4 منٹ کی بات ہوگی. اگر لائسنس دینے والے لائسنس دینا بند کریں، وہاں سے قانون جاری ہو، جیسا کہ کیرلا گورنمنٹ نے ڈٹرمنیشن کیا ہے کہ 10 ایئرس کے اندر وی ول میک کیرلا فری فرام الکوہل. اگر گورنمنٹ لیول پر یہ ول پاور ہو، ان کے پالیسیز اینڈ پروگرامز میں ویلفیئر کا ریئل کانسیپٹ ہو، وہ کانسیپٹ کہاں سے آئے گا؟ ڈیوائن ٹیچنگز میں 2 بیسک لائنس ڈرا کیے گئے ہیں. ون از پرمیٹڈ، اندر از پروہیبٹڈ. واٹ از ڈویبل، واٹ از
not to be done, do's and don'ts, permissions and prohibitions, legitimate illegitimate, یہ دو براڈر کیٹیگریز ہیں ڈیوائن ٹیچنگس میں. کسی بھی مذہب کی ٹیچنگس آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ ویداس کو دیکھ لیجیے, بائبل کو دیکھ لیجیے, قرآن کو دیکھ لیجیے, ٹیک اینی ڈیوائن بک فار دی سیک آف ڈسکشن. دیر آر ٹو کیٹیگریز آف ٹیچنگس. ون کیٹیگری میکس سم تھنگس prohibited, that is forbidden. No government, no individual should cross that limit. What are those prohibited things? Almost all the divine books narrate the same stories. Alcohol, social evils. Take for instance, the rape cases are on rise day in and day out today. The theory behind these kind of reportings as being said in private circles is government has to regularize prostitution. One great individual of Kannada literature also said the same thing, that government should regularize prostitution. Where the society will end when government regularizes prostitution? What kind of sermons and admonitions from the religious platforms will have effect on the people? When Swamiji's sons Maulvis say adultery is prohibited and government is regularizing prostitution, what impact it will have? Therefore, my humble submission is welfare concept, welfare of the nation, welfare of the society has a basic prerequisite, that welfare policies, programs of government at governmental level, at the level of governance, various levels of governances are there, right from Gram Panchayat to Parliament. On all those levels, the concept of welfare of nation in real sense within the broader framework of divine teachings should be inculcated. Second stage comes society and individuals. Today the divine book, fourth volume of the divine book which was released, I recited few verses from the divine book. It says, وَآيَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Let the dead earth be a sign for them. We gave it life and produced from it grain whereof they eat. Allah proclaims, the Lord proclaims, that we gave life to the dead earth through rainwater. And from there we created grains and crops which the people eat. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. We made in the gardens of date palms and vines, and we caused springs to gush forth. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. That they might eat of its fruits. It was not their hands that made them. Will they not then give thanks? This is the point to be pondered. Who has given this earth? Who has created this beautiful universe? Is there any contribution of any scientist, any government in creation of earth, in creation of this beautiful universe? A large portion of earth world is desirable of rainwater. Starvation is there, but with all the artificial irrigation system and clouding and all, still we are unable to generate what kind of agriculture we need. Next day the cloud gather, rain falls, and immediately you see life into the dead earth. Whose creation is this? The Almighty asks, whose creation is this? Is there any contribution from any mankind? No. This is the larger framework
which human mind has to bear in mind. The world, the universe is created by the Almighty Lord. He has sent forth His guidance to the mankind during different times through saints and prophets that has to be followed. And during our days, we have several books that claim to be divine books. Whatever we frame for our individual life, our social life, and our governments, those three levels of human life should be categorized under the broad framework of divine teachings. Then only the real welfare concept will be in a reality. Luckily, we had all these speakers who had a consensus towards this point, and especially our Dharma Guru, our learned medical doctors and literatures. They all had common feelings and common mind on this point, that human welfare, social welfare is possible only through divine teachings. Now the reality is that we have our education system from nursery to university level, wherein there is no iota of religious teaching. नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक की तालीम में आप देख लीजिए, कहीं भी मजहबी तालीमात का, मुक़द्दस तालीमात का, खुदा के तसव्वुर का ज़र्रा बराबर उसमें शुमार नहीं है. From where the upcoming generation should learn these things? 15 साल 20 साल कॉलेजेस में वो खुदा बेजार तालीमात से अपना जहन बनाकर, अपना मिजाज बनाकर बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ पोजीशंस पर पहुंचते हैं, गवर्नमेंट चलाने के पोजीशंस पर पहुंचते हैं. वहाँ अचानक उनके जहनों में खुदा की बात आ जाए और खुदा की तालीमात के मुताबिक वो हिंदुस्तान के समाज को चलाने के काबिल बन जाए, मुमकिन नहीं है. हमारे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है. बच्चों को बताना चाहिए कि खुदा है जिसने कायनात को पैदा किया, और उसी की तालीमात पर अमल करने से हर इंसान की, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, उसकी दुनियावी भला और उखरवी नजात पॉसिबल है. ये जहनों में उतारना चाहिए. फिर हमारा समाजी सिस्टम, फिर हमारा हुक्मरानी का सिस्टम उन खुदाई तालीमात के चौखट के अंदर अगर हम फ्रेम करेंगे तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट एक हकीकत में बदल सकता है, वो ख्वाब हकीकत में बदल सकता है. मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें एक मौका दिया. हमारे लिए सादत है कि उसकी इस पाकीज़ा किताब को कन्नड़ा ज़बान में उसकी कमेंट्री, उसकी तफसीर जो मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा ने बयान पर लिखी थी, उसका चौथा हिस्सा जिसमें 16 सूरे मौजूद हैं, सूरह लुक़मान से अल-अहक़ाफ़ तक. जो भी आप कन्नड़ा जानने वाले हैं वो ज़रूर इसका मुताला करें. कुरान जो तालीमात देता है उन तालीमात की स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी में उतारें. उसका एक लाज़मी हिस्सा है कि उसकी तालीमात को दूसरों तक अपने क़ौल से और अपने अमल से हम पहुँचाएँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.